وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 94 آیت نمبر 91 سے 95. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے. پس کافروں پر خدا کی لعنت. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے. خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 91 لفظی ترجمہ: اذا قیل لہم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے کتاب، یعنی توریت. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اس کے علاوہ جو ہے اس سے انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا، اور وہ حق ہے، حالانکہ وہ تو حق ہے کتاب یعنی قرآن، اور وہ تصدیق کرتی ہے لما معہم، جو ان کے پاس کتاب ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، آپ ان سے کہیں کہ تم اگر اپنی کتاب کو مانتے ہو تو تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. سامعین کرام،
سورہ بقرہ اور بنی اسرائیل کا اور خاص طور پہ یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور انہوں نے پہچان لیا تو ان سے انکار کر دیا، اور یہ محض ضد کی وجہ سے۔ تو دیکھیں بات کچھ مختلف نہیں ہے۔ ابھی جو آپ نے آیت کا ترجمہ پڑھا 91 نمبر کا، کہ یہود سے جب کہا جاتا تھا کہ وہ قرآن پہ تم کیوں ایمان نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں ہم تو بس اپنی کتاب پر ایمان لاتے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ قرآن تو اس کتاب کی تکذیب نہیں بلکہ تائید کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو دیکھیں بنیادی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر دنیا میں آپ کی زندگی گزارنے کی نیت اللہ یا اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر ہر برائی آپ سے ممکن ہے۔ اب دیکھیں انبیاء، اس آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ اپنے وقت میں انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، ناحق۔ ظاہر ہے کہ نبی کا قتل تو حق ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہستی ہوتی ہے، تو انہوں نے ان کا بھی قتل کیا۔ تو ایک بات دیکھیں اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، آج بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم قرآن کو مانتے تو ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہی ضد، وہی انا پرستی اور وہی خواہشات نفس کا اتباع۔ تو ایک دیکھیں، میں نے آپ کو ابتدا میں جو بات کہی اس کو ذرا میں دوبارہ کہتا ہوں کہ دنیا میں آنے کے بعد اگر زندگی کا مقصود آپ اللہ کو نہیں بناتے اور ترجیح آخرت کو نہیں بناتے اور آپ اپنے مقصد زندگی سے انحراف کرتے ہوئے ظاہر دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں تو پھر ہر برائی کا امکان آپ سے ممکن ہے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، آج ہم بھی اپنے علماء حق کو قتل کرتے ہیں۔ جو آپ کے خواہشات کے خلاف بات کرتا ہے آپ اس کو، یعنی یہ تو تصدیق شدہ بات ہے، آپ کو میں کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ تو اصل میں تو کتاب الہی کا انکار یا اقرار، یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ خواہشات نفس کا اتباع کا ہے اور دنیا کو ترجیح دینے کا ہے۔ اگر آپ نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، اب ظاہر ہے کہ اللہ تو نہ آپ کا مقصود ہے نہ آپ بنانا چاہتے ہیں، تو اب اگر آپ کتاب والے بھی ہیں جیسا کہ ہم، تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج جس شرمناک طریقے سے ہم نے کتاب اللہ کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے احکامات پر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے عملی طور پہ۔ آپ دیکھ لیں، میں اجتماعی طور پہ آپ کو مثال دیا کرتا ہوں، یہ اس وقت 2020 ہے اور اس وقت پاکستان میں سود کا لین دین جاری ہے دھڑلے سے، حالانکہ 73 کے آئین میں آپ نے لکھ دیا تھا کہ 10 سال میں ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ اب 10 سال تو نہیں، 40 سال ہونے والے ہیں اس کو، اور لیکن وہ چیز جو ہے اسی طرح ہے، 40 نہیں بلکہ 50 سال ہونے والے 73 کے آئین کو۔ آج 2020 ہے نا، تو بہرحال اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ اور یہ حال ہمارا ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو بس قرآن مانتے ہیں، عمل کے لیے خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کے۔ پہلے ترجمہ سن لیں پھر اس پہ تھوڑی بات کر دیں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، یعنی بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ اب یہ واقعہ جو ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ بچھڑے کی عظمت تو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ابھی اگلی آیت 93 نمبر میں یہ آیت آ رہی ہے۔ تو
بہرحال یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر دونوں آیات پہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے کرم سے بات کر لیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب جب لیا ہم نے تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پہ کوہ طور کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کو لے لو مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں محبت پڑ گئی بچھڑے کی، بسبب ان کے انکار کے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت برا تمہارا جو ایمان ہے، جو بھی غلط ایمان ہے، وہ بہت برا تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سامعین کرام یہ ہمارا حال ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی آیت کا، آیت نمبر 92 کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت بالکل ان پہ واضح تھی، لیکن جو انہوں نے غلامی میں وقت گزارا تھا، فرعون کی غلامی میں 500-600 سال جتنا بھی عرصہ گزارا تھا، وہ فرعونیوں کے، چونکہ وہ آقا تھے ان کے تو، اور یہ غلام تھے۔ اب غلامانہ ذہنیت تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، آج کل بھی وہ غلامانہ ذہنیت چلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، انگریزوں نے ہماری، یعنی انگریزوں کے زمانے میں فوج کا پینٹ پتلون تھی، یعنی جو وردی تھی وہ آج بھی ہے۔ اب یہ ہماری کوئی رواج تو نہیں ہے، ہمارا کوئی یعنی پینٹ میں مطلب انسان نماز پڑھنے، جو نماز جیسا اہم رکن ہے تو انسان اس میں ایزی فیل نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے وہ سب کچھ ہوتا ہے، کولے ٹائٹ اور یہ اور وہ، انسان بڑی مشکل سے اتحیات پہ، لیکن وہ غلامانہ ذہنیت ہے، اور یہ ذہنیت ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں فوج پہ یعنی کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو غلامانہ ذہنیت بتا رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں یعنی انگریز کے ہاتھ میں چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے تھے، آج 70 سال ہو گئے، لیکن کبھی میں نے نہیں سنا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا قانون ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ نے قرآن کو بالادست وہ تسلیم کر لیا ہے، بالادست قانون، قرآن کو قانون تسلیم کیا ہے اور قرآن کو بالادست، اور آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ قرآن کے خلاف ہر قانون بدل دیا جائے گا، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ بہرحال میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ غلامانہ ذہنیت آج بھی موجود ہے۔ اب یہ سلوٹ کرنا، یہ اسلامی کوئی شیوہ تو نہیں ہے، سلوٹ کرنا اسلامی شیوہ تو السلام علیکم ہے۔ اور میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ یہ سلام کرتے ہیں لیکن جواب جو ہے یعنی سلوٹ کی وہ ہے۔ دیکھیں میرا فوج پہ وہ تعلق نہیں ہے، لیکن فوج کون ہے؟ یہ میں اور آپ ہیں، یہ ہم ہیں۔ صرف میں وہ ذہنیت بتا رہا ہوں، فوج ہو یا پولیس ہو، ایک یعنی مثال سے، ایک مجھے کہنے میں تو کوئی بات نہیں ہے، پولیس کے ہاں بھی افسر کو آپ نے سلوٹ کرنا ہے، فوج میں بھی سلوٹ کرنا ہے۔ اب سلوٹ کو یہ ہمارا اسلامی شعار نہیں ہے، اسلامی شعار ہے السلام علیکم۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا فوج میں چھوٹا آدمی سلام کرتا ہے تو بس اس کو جواب نہیں دیا جاتا، بس سلوٹ کر لیا جاتا ہے، یعنی وہ سلوٹ کرتے ہوئے السلام کہتا ہے، اور یہ افسر صاحب جو ہیں وہ بس یا خاموش رہتے ہیں، اگر دفتر میں ہیں خاموش رہتے ہیں، اور بس وہ بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہ غلامانہ ذہنیت ہماری بھی ہے۔ اب کافروں کے دلوں میں پیسے کی اور دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ہمارے دل میں بھی بھری ہوئی ہے۔ یہاں ہے نا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کو اشربو پلا دی گئی تھی۔ اب ہمیں بھی یعنی ہم تو ایک غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں سامنے کا، یہ بات تو میں بالکل واضح طور پہ کہہ دوں، یعنی مسلمان کا تو اپنا ایک شعار ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، لیکن اگر آپ غلاموں کی وہ لے لیں، شریعت لے لیں،
یا ان کا طریقہ لے لیں تو پھر تو آپ کی اب یہ مہندی کا طریقہ جو ہے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مہندی مائیوں یہ سب جو ہے یہ جہیز کی رسم یہ سب آئی ہے ہندوؤں کی طرف سے، اور پھر جو بھی وہاں سے ایک طریقہ چلتا ہے، شادی ہال بن رہے ہیں، پہلے شادی ہال نہیں تھے، یعنی آپ نے بڑے پیمانے پہ فنکشن شروع کر دیے ہیں۔ پہلے تو گھروں میں ہو جاتے تھے، ایک گھر ساتھ کا لے لیا، چلو ایک میں کھانا پک گیا اور مہمان بھی اتنے نہیں۔ آج آپ دیکھیں شادی ہالوں میں ہزار مہمانوں کا انتظام ہو سکتا ہے، 1000 آدمیوں کا، تو یہ تو گھروں پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایک یعنی دنیا داری کا ایک شیوا ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے۔ دنیا ہمیں پسند ہے اور دنیا کی ہاہو ہمیں پسند ہے۔ آپ شادیوں میں جو ہے ڈی جے کے بغیر شادی کا آپ عام طور پہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ڈی جے ایک لازمی حصہ ہے، ڈی جے ہوگا، دلہن کا جو ہے وہ سٹیج ہوگا، اس پہ وہ سٹیج بنے گا، اونچی وہ ہوگی، اور اس میں جو ہے دلہن جو چھپانے کے قابل ہے وہ بے پردہ آئے گی اور بیٹھے گی سرخی پاؤڈر لگا کے۔ یہ وہ دنیا دارانہ ایک ذہنیت ہے سامعین کرام۔ اور آج کا جو وہ ہے آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 91 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم جو اللہ نے تعلیم نازل کی ہے اس پر یقین کر لو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نہیں کرتے، ہم تو اپنے جو آبا و اجداد سے ہمیں چیز ملی ہے، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو رواج ہمیں رواج زمانہ ہے ہم تو اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا کیا شعار ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقٌ، حالانکہ یہ حق ہے، تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ حق ہے۔ پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنے تورات کے اتنے ہی پابند تھے تو تم جو تورات کے تحت جو انبیاء آئے تھے ان کو قتل تم نے کیوں کیا اگر تم مومن ہو؟ تو اس کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور پھر ان کی تاریخ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کے تمہارے پاس آئے، پھر تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ سارا اس میں دیکھیں ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی دیکھتے رہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پہ کوہ طور کو بلند کر دیا۔ اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے لے لو اور سنو۔ ان کا جواب کیا تھا؟ قولی یا عملی طور پہ، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، نافرمانی ہم کریں گے، ہم نہیں مانیں گے، ہم سن تو رہے ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ 100% یہ جواب آج ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ لیکن ہم اجتماعی طور پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں ماننا، ہم نے نہ پیغمبر کی سننی ہے نہ اللہ کی سننی ہے۔ سمعنا، اگر سنا بھی لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل، اور یہ دنیا کی محبت تو ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے آپ کو پتہ ہے سامعین کرام۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم صادقین، بہت برا تمہارا اگر یہی ایمان ہے تو وہ تمہیں بہت برے کام کا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو، دعوی ایمان تمہارا ہے تو یہ کام جو تم کر رہے ہو کہ ایک بات کو مانتے ہو دوسری کو نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ مضمون گزر چکا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے اور لوگوں کے سوا، تو موت کی تمنا کرو۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ ولن یتمنونہ
ابدم بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، لن یتمنا ہو، کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے جو ان سے پہلے جو ان کے ہاتھوں نے کیا ہے، یعنی جو اپنے کیا کرایا آگے بھجوا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں جا کے تو عذاب جھیلنا پڑے گا، تو یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ظالم ہیں ان سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اب اس میں ان دو آیات میں یعنی ایک آیت جو ہے ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اب اس میں ایک مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ موت، مومن کو موت پیاری ہوتی ہے۔ موت کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جس سے محبوب سے مل جاتا ہے، جو واصل کر دیتا ہے محبوب کو محبوب سے۔ اب ظاہر ہے ہم تو عام طور پہ یعنی ہماری کوتاہ بینی ہے کہ ہم موت کو ایک جدائی سمجھتے ہیں، حالانکہ موت تو وصال ہے۔ سبحان اللہ، موت تو وصال ہے، محبوب کے ساتھ ملنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن دیکھیں ہم بھی موت سے ڈرتے ہیں، موت ہمیں بھی پسند نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے اس آیت میں، آیت نمبر 94 میں، کہ مومن کو موت محبوب ہوتی ہے، کیونکہ موت تو ملاقات ہے رب کے ساتھ۔ باتو نشان مرد مومن بگویم، چو مرگ آمد خندہ پر لباش، ایسا شعر ہے اقبال کا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ باتو نشان مرد مومن بگویم، کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہروں، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین اکرام، میں اپنے شیخ کا جو وصال کا وقت تھا تو وہ بھی میں آپ کو بیان کروں۔ جب ان کا وصال ہو رہا تھا، اللہ کی توفیق سے میں ان کی پائیتی تھا، تو بالکل یہی کیفیت تھی۔ آخری دموں میں ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ منظر میں بھلا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ہر مومن کا ایسا حال ہوتا ہے، جو بھی اللہ کی ملاقات کے لیے جیتا ہے نا، تو موت کا وقت تو وصال کا وقت ہے، یہ جدائی کا وقت نہیں ہے۔ ہاں جدائی ہے ظاہر سے، لیکن باطن کا وصال ہے، باطن کا انسان تو یہاں جدا ہو، یعنی ایک قسم کا جدا ہے، جدا تھا، دور تھا، یہ وصال کی کوشش کے لیے آیا ہے دنیا میں۔ ایک نئے انداز سے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں ہماری آمد کا وقت مقصد جو ہے وہ وصال کی تیاری ہے، قرب الہی کی تیاری ہے، ملاقات کی تیاری ہے۔ تو جب وہ تیاری، جب ایک انسان اس تیاری میں لگا رہتا ہے اور منزلیں طے کرتا رہتا ہے، اور جب ملاقات کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پر، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں ہوگی۔ بہرحال تو میں تلاوت کرتا ہوں سامعین اکرام، آیت نمبر ہم نے پڑھا ہے 94 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، کہ تم ایمان لے آؤ جو اللہ نے تعلیم نازل کی ہے، یعنی قرآن پہ۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پہ نازل کیا گئی تھی کتاب، یعنی تورات۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں جو اس کے بعد، یعنی قرآن، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ
اچھا یہ تو ہم وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، اچھا قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ ان کنتم صادقین قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، کہ تم ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا ہے اللہ نے یعنی تورات، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور جو اس کے علاوہ ہے اس سے انکار کرتے ہیں یہ لوگ۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ تو حق ہے اور تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس کتاب ہے، یعنی اس کی تائید ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، آپ کہہ دیجئے کہ تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، ان تمام نشانیوں کے باوجود تم نے بچھڑے کی عبادت کی ان کے بعد بھی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا میں نے تم سے وعدہ تمہارا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تم پہ بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، ہم نے کہا کہ پکڑ لو، لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی بسبب ان کے انکار کے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ، آپ کہہ دیجئے بہت برا ہے وہ جس کا تمہیں تمہارا ایمان کہتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین،
اگر تم مومن ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارا ہے، خالص تمہارا ہے اور لوگوں کے سوا، یعنی صرف تم جنت میں جاؤ گے، فتمنوا الموت، تو تم موت کی آرزو تو کرو، ان کنتم مؤمنین صادقین، اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا ہے، یعنی جو اعمال یہ کر رہے ہیں نا، اس کی بنا یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو، اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ
أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.